ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان دستار فضیلت بھی ہے اور میلاد النبی بھی ہے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم عزت مآب محسن اہل سنت درویش اہل سنت حضرت علامہ مولانا نور احمد عطاری صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا، ساتھ میں آپ کی ٹیم نے۔ اللہ کریم آپ کی اس خوبصورت کاوش کو قبول فرمائے۔ جتنے بچوں نے قرآن مجید حفظ فرمایا، اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کو عالم باعمل بنائے، اور ہمارا یہ جو ادارہ جامعہ نوریہ رضویہ ہے، اللہ کریم اس کے نور کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم عزت مآب حافظ معظم علی عطاری صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ حضرت حافظ صاحب کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ حضرات توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھ کر جائیں گے۔ اگر آپ شفقت فرمائیں تو جتنے حضرات موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ موبائل جیبوں میں ڈال سکتے ہیں آپ حضرات؟ جیب میں ڈالیے، بچوں کو موبائل نہ دیا کریں، پالو جیب دے وچ۔ اور جو ویسے بنا رہے ہیں اگر شفقت فرمائیں، یہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، بلکہ 4 لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں سے وصول کر لیجئے گا۔ آپ کی نہ توجہ موبائل کی طرف رہے گی اور آپ بات سن نہیں سکیں گے۔ اور جو وقت اہل سنت کے لیے چل رہا ہے، اس میں بات سننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ گزارش کہ موبائل جیبوں میں، اور دوسری گزارش اگر شفقت کریں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ اپنی باتیں بند کریں۔ اب میری باری ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں کہ میں آپ کی خدمت میں سبق عرض کروں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا وظیفہ، اس کو اپنائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی محبت سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول گیا، بس درود ہی پڑھتا رہا شوق میں، فرمایا اس کی برکت سے اللہ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ ہم درود پڑھیں گے؟ آئیے، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اب اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ ای کو بالکل بند فرمائیں گے جی، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے، بس یہ آواز ٹھیک ہے۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لوگوں
تلاوت کریں، نماز پڑھیں اور مال خیرات کریں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یرجون تجارتن، فرمایا یہ اپنے رب سے تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی تجارت کرے تو اس میں لاس پرافٹ برابر ہوتا ہے، اس کے اندر نفع نقصان برابر ہوتا ہے۔ اس کو ذہن رکھنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر اتنا دل گردہ نہیں تو وہ تجارت نہیں کر سکتا، وہ تجارت کے میدان میں آئے نہ، مارا جائے گا۔ دنیا کی کوئی تجارت کریں تو اس کے لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ذہن رکھنا پڑے گا، پھر آپ اس میدان میں آ جائیں۔ لیکن صدقے جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، فرمایا جو بندہ یہ 3 کام کر کے اپنے رب سے تجارت کرے گا لن تبور، اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایسی تجارت ہے، اس میں نقصان نہیں، اس میں کمی نہیں، اس میں خسارہ نہیں، اس میں کچھ ڈوبنے کا خدشہ ہی نہیں، اس میں ہمیشہ فائدہ ہے۔ یہ 3 کاموں کے ساتھ تجارت کرنی ہے، اور کرنی کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ کرنی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہت، میں آخر دعوانا کہہ دوں تو پیغام میں نے دے دیا ہے۔ ہم نے تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے۔ یہ رب سے تجارت ہے، اور اس رب نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں خسارہ نہیں ہے، تو کریں گے تجارت۔ سب سے پہلے آ جائیے قرآن پڑھنا، چونکہ آج بچوں نے حفظ فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے قرہ حضرات جنہوں محنتی اساتذہ نے پڑھایا ہے، میں ان کو مبارک دیتا ہوں، انہوں نے یہ ہیرے تراش کے ہمیں عطا کیے، اور اس کے بعد ان بچوں کو مبارک، اور تیسرے نمبر پر ان کے والدین کو۔ اور اگر یہ مبارک آپ نے برقرار رکھنی ہے تو والدین توجہ فرمائیں، اور بچے بھی۔ استاد نے حافظ بنا کے دے دیا ہے، اب آپ کے ہاتھوں میں یہ آ گیا ہیرا، اس کے اوپر گھٹا نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حافظ ہے، اللہ حافظ نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں بھول نہ جائے۔ اب یہ والدین آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بچوں آپ کی ذمہ داری، آپ نے قرآن یاد رکھنا ہے۔ حفظ کرنے کی اگر فضیلت بہت ہے تو بھلا دینے کی وعید بھی بہت بڑی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ قرآن مجید برہان رشید میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا جو ہمارے ذکر، یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، فرمایا جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی تعلیمات کو نہیں اپنائے گا، اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، تو فرمایا ہم ایسے لوگوں کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آج پوری دنیا، بالکل ہمارے ملک کی حالت دیکھے، معیشت برباد ہو گئی، لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، ان کی معیشت برباد ہو جائے گی۔ یہ پھر اپنے کشکول لے کر کبھی امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی یورپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ انٹرنیشنل منگتے پینے، فقیر مسکین یتیم، ان کو کیا پتا؟ ایک مرتبہ مصطفیٰ سے مانگ لیتے، ان کی جھولی بھر جاتی اور سارا کام ہو جاتا، ان کو کیا پتا کہاں سے مانگنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو خیر ان کے آقا ہی کوئی اور ہیں، ہمارا آقا تو مدینے والا ہے نا، تو ہم وہاں سے مانگیں گے؟ تو معیشت برباد ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے منہ موڑا ہے، دیکھ لو کی ہوندا پہ ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مفکر بیٹھتے ہیں، آپ یوں کر دیں، آپ یوں کر دیں، آپ یوں کر دیں۔ میں کہا تسی جو مرضی کر لو، تم دل دل میں پھنستے چلے جاؤ گے، کبھی نکل نہیں سکو گے۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ بجلی کے بلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اے ہن گیس والے ویکھیا جے، انشاءاللہ تہاڈا ساہ لینا بند نہ کرن تو گل ہوئی نا۔ یہ بد نصیب قوم ابھی چپ کر کے بیٹھے ہو، بریانیوں پہ ناچنے والی، سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے والی۔ جتنی کوشش ہم ادھر کرتے ہیں، کاش کہ ہمارا رخ مدینے کی جانب ہو جاتا، لیکن کوئی نہیں۔ اجے چاس لئی اجے تسی اور لینی ہے، لو۔ جس دن نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، مزہ اس دن آئے گا، اس دن اصل کام ہوگا۔ علماء آتے ہیں، کام کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تمہیں بلاتے ہیں، لیکن تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ مولویوں کی پتہ ملک کداں چلاونا ہے، مولویوں کی پتہ کداں چلاونا ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ پورے پاکستان کے اندر گویوں کے لیے الگ فنڈ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، گردواروں کے لیے الگ ہوتا ہے، سکھوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ یا تو ارد گرد کافی سکھاں دے علاقے نے، ویکھو کڈے ٹوری روڈ بنے نے،
ہے کوئی نہیں. اور بجلی کا نظام بھی یہاں ٹھیک ہے. ہر سی بات ہے, ہر بندہ اپنے انو نوازدا ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, سب کے لیے ہے لیکن نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ میں فنڈ تو کسی مدرسے کے لیے نہیں ہے. اگر کبھی انہوں نے خاص کیا تو بات کریں, نہیں ہے نا. لیکن اس کے باوجود ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام انہاں مولویاں نو جنہاں اج تک مصطفیٰ دے دین دا چراغ بجھڑ نہیں دیتا. تم کہتے ہو یہ مولوی ملک کیسے چلائیں گے؟ 1 روپیہ فنڈ تم نہیں دیتے حکومت والو, یہ پھر بھی مدرسے چلا کے دکھا رہے, حافظ عالم مفتی پیدا کر رہے ہیں. تو جس دن ملک آ گیا تو انہوں دسن کے بغیر سود تو کمیں رسول اللہ دے دیوانے ملک یہ چلا سکتے ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز پیارے بھائی, اصل میں یہ اس لیے مولویوں کو آگے نہیں آنے دیتے, انہاں دی دکانداری تے لت وجنی ہے, انہاں دیاں شراباں کباباں بدماشیاں, انہاں دا پروٹوکول. اے جدوں نکل دے نے فرعون بن کے 40 گڈیاں نال تے روڈ بند, یہ بدماشیاں مکڑیاں نے. اور یقین کرو چور دے ہاتھ کٹے جانے نے. اور جس دن نظام مصطفیٰ آیا نا, اگر پاکستان میں 21 کروڑ عوام ہے نا, تو مینوں لگدا ہے کہ سویرے 15 کروڑ ٹنڈے ہونے نے, انہاں دے ہاتھ وڈنے پینے نے, جڈے جڈے ڈاکو بنے نے, جہاں جتھے ہاتھ پیندا ہے لئی دتی آउندے نے. اصل ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. او اسلام آ گیا تو انج ہو جائے گا, تو انج ہو جائے گا. میں کہا اسلام ہونا ہے تو تاں ہی تے امن ہونا ہے, تبھی تو مساجد آباد ہوں گی, تبھی تو بدکاریاں جائیں گی, تبھی تو شراب جائے گی, تبھی تو یہ فتنے جائیں گے, تبھی تو غریب کو حق ملے گا, تبھی تو ان فرعونوں کے گلے میں ہاتھ آئے گا اور پھر ان کو گھسیٹا جائے گا. وہ وقت آنے والا ہے. اب جو مرضی ہو جائے, میرا مالک بڑا بے نیاز ہے, قسم خدا دی. بڑے بڑے طاقتور لوگوں میں فرعون دا موڑی کوئی نہیں سی مرن واسطے, مار دیتا. وہ دا موڑی کوئی نہیں سی, سائیاں آدھ وچکار چلے جا کے مارے ہے. نمرود دا پروگرام ہی ہے نہیں سی, انہیں آ گیا آپ بھی بلا مرنا ہے. ابو جہل دا موڑی ہے نہیں سی, یزید دا موڑی ہے نہیں سی, سائیاں مار چھڑیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اوے اللہ کے بندو, یہ جو مرضی کر لیں. اب مجھے بتائیں یار, ہاتھیوں کا لشکر ہو, ابرہہ نامی بادشاہ ہو, یمن سے آئے, طاقت اتنی ہو, کہنا بچا لو اپنا کعبہ, میں ٹھون آیا. تے اگر سامنے کہن کعبہ جانے تے کعبے آڑا جانے. ہماری جتنی ہمت ہے ہم تو اتنا کر سکتے ہیں. بس اینی گل کر کے سائڈ تے ہٹ کے بھی ہاتھیاں نہ کداں لڑیے. وہ میرا مالک بے نیاز ہے. اباب ایڈیاں ابابیلاں آئیاں, ایڈیاں. وہ پوری چڑی جڈی بھی نہیں ہوندی, میں ویکھیاں نے. چڑی تو چھوٹی ہوندی ہے, کیوں علامہ نور صاحب؟ وہ آئیاں نے, انہیں نکی نکی کنکری چکی ہے, ہاتھی دے اتنے آ کے این چھڑ دینے نا. پہلے لوہے دا لباس پاڑدا ہے, پھر بندہ پاڑدا ہے, پھر ہاتھی پاڑدا ہے. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, ہم نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے جانور پہلے پٹھے کھاندا تو بعد چگوا کردا ہے, جویں برباد کر چھڑدا ہے, ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. تے تو انہاں دا اے اشر ہویا ہے, اے تو شیاں ہی کوئی نہیں, قسم خدا دی شیاں ہی کوئی نہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, اللہ آپ کو خیر و برکت دے, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے میرے بھائی خدا کا خوف کریں, نظام مصطفیٰ قائم کریں, اور کر سکتے ہیں. ہر چیز کو یہ قابو کرتے ہیں, جیڑی جماعت نو چان قابو کر سکتے ہیں. اے تسی ویکھ لو, کدی انہاں نو قابو, کدی انہاں نو قابو, تانوں ختم کر دیاں گے, تہاڈا انج کر دیاں گے, تہاڈا انج کر دیاں گے. میں کہا یار اگر تہاڈی نیت ہوے تے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکدا. ہو سکتا ہے لیکن تم نہیں کرتے ہو. اور دیکھنا جو رکاوٹ بنا, جی میں بابے نے آکھیا سی نا, یا اللہ انہاں نو گن لے تے انہاں نو انجی ذلیل کرنا ہی جڑا دین دے وچ رکاوٹ بندے پے نے. اور قسم خدا دی اجے تا سال نہیں گزریا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 جزاک یا اللہ, رسول اللہ. جزاک اللہ. اور دیکھ لے ذلیل ہو رہے ہیں, اور ان کے مقدر میں ہے یہ ذلت. دوستو دعا کرو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. ہم پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. اور یہ سیدھے آخر حضور کی امت تو ہے نا, ہم نہیں چاہتے کہ یہ دین کے باغی بن جائیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ دین کی بغاوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں. ہم کہتے ہیں یہ توبہ کر لیں, لیکن یہ ٹائم ہے گا, پتہ نہیں کر دے کیوں نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو میں بات بتلا رہا ہوں,
میرے عزیز معیشت برباد ہو جائے گی جو قرآن سے منہ موڑے گا، اور آج دیکھ لو معیشتیں برباد ہو گئی۔ دوسری بات فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسری وجہ یہ قرآن سے منہ موڑے گا قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ قرآن سے منہ نہ موڑنا میرے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بچے کو حافظ بنائے تو آپ بھولے نہیں، روایت میں بھی ہے جو جان بوجھ کر بھلائے، فرمایا کہ قیامت والے دن اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اپنے بچوں کو یاد رکھنا ہے، پہلی بات۔ اب آ جائیے دوسری بات، قرآن مجید پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ پہلا درجہ ہے ناظرہ پڑھنا، دوسرا ہے حفظ کرنا ہے، تیسرا ہے معانی، مطالب اور مفاہیم سمجھ کر عالم بننا۔ یہ 3 درجے ہیں اور تینوں کے فضائل ہیں۔ ناظرہ پڑھنے کے نبی پاک نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حفظ کرنے کا فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور اس پر عمل کرتا رہا، قیامت والے دن جب وہ حافظ آئے گا تو اس کی شان تو الگ ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث اسی طرح کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نبی پوچھیں گے یہ کون ہے، اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی گل ہے حافظ بن گیا، حافظ دستار ہو گئی، ہار پہ گیا، ویڈیو بن گئی، بلے بلے ہو گئی ہے، اوے حافظ بن گیا ہے۔ انہیں 7 پیڑیاں بخشونیاں۔ دیکھو جی میں 7 پیڑیاں والی حدیث نہیں پڑھی، ہاں کئی بزرگاں دیا کتاباں میں پڑھیا ضرور ہے اشارتاً کہ 7 پیڑیاں بخشوائے گا، لیکن صراحت مجھے کوئی روایت نہیں نظر آئی۔ اگر کسی نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے۔ ہاں میں نے یہ ضرور پڑھا ہے، حافظ قرآن اپنی قوم میں سے 10 بندے جن پر شفاعت، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا حافظ 10 بندے نامہ پڑھے ہے؟ اے 7 پیڑیاں لی گال میں کوئی نہیں پڑھی، نہ پیڑی نہ پیڑا نہ منجا، میں کوئی نہیں یہ پڑھی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں حدیث کے طور پر۔ ہاں بزرگوں نے کچھ لکھا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بیٹھے ہو؟ اچھا پہلی بات، حافظ بخشوائے گا 10 بندے، توجہ ہے حضرات؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کیڑا حافظ ہے اے جڑا حفظ کر کے ٹر گیا؟ نہیں 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 نہیں، من قرأ القرآن وحافظہ وعمل بما فیہ واحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن پر عمل بھی کرے، یاد بھی رکھے، پڑھے بھی، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اے حافظ ہے، اے حافظ ہے۔ سانو غلط فہمی ہے نا، اسی سمجھنے حافظ بن گیا تو تاج کمپنی دا ہو گیا ہے، نہیں، ہونی تے دی ذمہ داری ودی ہے، ہونی تے چس ہونی ہے ساری یاتی کی میں قرآن نہ جوڑ کے رہندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو بھائی حافظ بننے کے بعد آپ کو خوشی کے طبل بجانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آخری دم تک یاد رکھے پھر خوشی کر۔ یہ بچے میری طرف دیکھیں گے، اوے ادھر میرے الویخ مجھے دیکھیں۔ گرامی قدر حضرات یہ حافظ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اسی حدیث سے ایک تیسرا نقطہ بھی عرض کر دوں، فرمایا جو بچہ حافظ بن جائے اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن یہ اعزاز دیا جائے گا۔ سادہ بات ہے، اگر پسند آئے تو سبحان اللہ نہ بھی آپ کو گل ضرور سنے آ جائے۔ مانے گا جن کا بچہ حافظ بن جائے ان کو تو قیامت والے دن یہ اعزاز ملے گا، تو جن کے بچے پر پورا قرآن نازل ہو گیا تھا اس محمد مصطفیٰ کے ماں باپ کا کیا رتبہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ماں باپ کا رتبہ بھی سمجھیے آپ حضرات۔ اچھا یہ تھا قرآن مجید حفظ کرنے کے حوالے سے۔ اب آ جائیے عالم بننے کے حوالے سے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہے یہ عبادت گزار سے افضل ہے۔ مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا جو عالم ہوتا ہے وہ 70 گنا ایک حافظ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کتنے گنا؟ کیوں؟ اس لیے حافظ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا الحمد میں رب نے کہا کیا، وہ والناس تک پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کہا کیا ہے، اور عالم وہ الحمد پڑھتا اسے پتہ ہے الحمد کا مطلب کیا ہے، رب العالمین کا معنی کیا ہے، مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے،
وہ جب سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں مجھے خیال بہت آتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں نماز کو ترجمے کے ساتھ کسی عالم سے پڑھ لو، جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو ساتھ ساتھ آپ کے ترجمہ چلے گا، تیرا دماغ سجدے کبھی جائے گا ہی کوئی نہیں توجہ فرما رہے۔ تو جب آپ کو آتا ہی نہیں ہے تو پھر توجہ تو دائیں بائیں جائے گی نا، اس کے ساتھ بندے کو یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید، اس سے جڑ جائیں آپ تو عالم بننا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عالم کی زیارت مجھ محمد کی زیارت ہے، عالم کے پاس بیٹھنا مجھ محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنا ہے۔ یہاں تک فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے، اور یہاں تک فرما دیا ایک عالم جو ہوتا ہے فرمایا کہ وہ جزاک اللہ عبادت گزاروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک صوفی ہے عبادت گزار ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحاں پھیرتا ہے، لیکن ایک عالم ہے مطالعہ کیا 5 نمازاں تے ہٹ کے تقریر لوگوں کو سمجھایا تے سوں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ عالم کا یہ کام ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا نوم العالم عبادت، عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ عالم کا سونا بھی، اچھا عالم کا سونا کیوں عبادت ہے؟ عالم جب سوتا ہے نا تو اس کا ذہن ہوتا ہے میں سو کے فریش ہو جاؤں، اٹھ کے پھر میں حدیثاں پڑھنی آئیں، اس کی نیت اس طرف ہوتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب وہ سوتا ہے اس کو پتہ ہے میں سونے لگا ہوں، تو وہ اس علم کی روشنی میں سوتا ہے جو اس نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات سمجھنے والی عالم کیوں صوفی سے آگے ہے، بڑی خاص بات جو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ صوفی اور عبادت گزار وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جلدی کامیاب ہو جاؤں۔ عالم جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے محنت کرتا ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائیں، یہ فتنوں سے بچ جائیں۔ علاقے والے کئی وڈیرے کئی چودراہٹیں وہ اس عالم کے ساتھ پنگے لیتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے چودھری تسی نہیں، چودھری کوئی رب نے بنایا میرے محمد مصطفیٰ بھی، بس حقیقت میں سب چودراہٹیں ان کے قدموں پہ قربان۔ بس خدا کا خوف کریں آپ، اس کائنات میں ان سے بڑی چودراہٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں چودراہٹ لفظ ہی چھوٹا ہے، میرے مصطفیٰ کی شان سے کہیں وراء الورا ہے۔ گرامی قدر حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ جو عالم ہوتا ہے یہ ساری محنت حضور کی امت کے لیے کرتا ہے۔ بس اوقات وقت کا حاکم عالم کا دشمن بن جاتا ہے، اے مولوی نواخ ہے مسئلہ نہ بیان کر۔ بس اوقات علاقے میں شرابی رہتی ہو، مولوی شراب پہ تقریر کر دے کہ حرام ہے،